بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے نماز جنازہ تک شامل رہتا ہے، یعنی کہ گھر سے نکل کر جب وہ نماز جنازہ میں میت کے ساتھ جو چل رہا ہے، وہ وہاں سے چلنے سے لے کے نماز جنازہ تک پڑھنے پر اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ میت کے دفنانے تک شامل رہتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرات کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، یہ کتنے زیادہ مقدار ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 قرات کا ثواب ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ مطلب پہاڑ ویسے ہی اتنے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، کتنے ہزار کلومیٹر کے ہوتے ہیں، تو اس پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر یہ تو مردوں کے لیے یہ ثواب ہے، ہم خواتین کے لیے تو خیر یہ ثواب نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دیکھیں ہر کوئی روزانہ انتقال کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ضروری نہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی میت میں شامل ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ آس پڑوس محلے دار کہیں اور کے بارے میں آپ سنیں، آپ فوراً جو ہے نا میت کے ساتھ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے نماز جنازہ پڑھیں، اس کے ساتھ آپ کو 1 قرات کا ثواب مل گیا، پھر آپ اس کے دفنانے تک شامل رہے، آپ کو 2 قرات کا ثواب مل گیا۔ آپ کو دیکھو مرنے والا مر گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیوں ثواب دیا ہے؟ دیکھو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مصلحتیں رکھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، ہر پل ہر پہر نیکیاں ثواب، گناہ دھلنے ثواب ملنے، گناہ دھلنے ثواب ملنے، 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، کبھی احد پہاڑ کے ثواب مل رہا ہے، کبھی حج عمرے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں ثوابوں میں نہلا رہے ہیں، نیکیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہلا رہے ہیں، لیکن اگر ہم نہانا چاہیں تو دیکھو گناہ تو کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، نیکیوں کا کام بھی تو کریں نا، ثواب کا کام بھی تو کریں، اور سنت بھی زندہ ہوگی، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو نماز جنازے میں ہم شامل ہو گئے، جیسے مرد حضرات شامل ہو گئے، پھر دفنانے تک انہیں 1 قرات کا، پھر 2 قرات کا ثواب ملا، پھر انہیں سنت زندہ کرنے کا ثواب ملا۔ اللہ اکبر! یہ مردوں کے لیے کتنی خوشخبری ہے، کتنی زیادہ نیکی ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ خالصتاً نیت سے آپ شامل ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک تیری رضا کے لیے میں نماز جنازے میں شامل ہو رہا ہوں، آپ نے جلدی سے یہ نیت کی اور آپ نے شامل ہو گئے، یا شامل ہوتے ہوتے آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں تیری خاطر اللہ پاک نماز جنازہ میں شامل ہو رہا ہوں، تیرے رضا کی خاطر، اللہ اور رسول کا حکم ہے اس لیے میں نماز جنازہ میں شامل ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہے ہیں، 1 قرات کے برابر، پھر سنت زندہ کرنے کا ثواب۔ تیسری بات، جب مرد حضرات نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز جنازہ میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے کہ اس سے آخرت کی یاد دلائے گی کہ دیکھو کچھ بھی ہے، انسان کتنا بھی برا ہے، کتنا بھی غلط ہے، جب وہ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دل میں اس کی وہ موت کی وہ ہیبت ڈال دیتے۔ دیکھو آج وہ مرا ہے، ٹھیک ہے، پھر کل کو ہمیں بھی مرنا ہے۔ اب جو میت مر چکی ہے، جو آدمی مر چکا ہے، یا جو عورت مر چکی ہے، جو بچہ مر چکا ہے، جو وہ میت ہے، اس کی کیا التجا ہے، اس کی کیا آرزو ہے، یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ دفنا رہے ہیں تو اس کی صرف اور صرف ایک التجا ہے، ایک آرزو ہے کہ اس کو دعا کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یا اللہ پاک، آپ عربی میں بولیں، آپ اردو میں بولیں، آپ انگلش میں بولیں، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے کہ اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما۔ یہ دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی والدہ کے لیے، جو کہ انتقال کر چکی ہیں، ان کی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے میں کیا کروں، سب سے بہترین ایصال ثواب کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی سب سے افضل ہے۔ تو جب کوئی شخص مر گیا، یا آپ کے ماں باپ ہیں، یا بہن بھائی ہیں، یا جن سے آپ کو بہت لگاؤ ہے، یا شوہر ہے، یا بیوی ہے، یا بچہ ہے، کہ آپ کو اس کے ایصال ثواب، کہ ہم کو بڑی محبت ہوتی ہے نا ہمارے اپنے رشتہ داروں سے، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بہترین کام یہ، یا تو آپ پانی کا کنواں کھدوا دیں اگر آپ کو استطاعت ہے تو، اور اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ جو ہے نا کہیں کولر لگوا لیں، کہیں ٹنکی لگوا لیں پانی کی، یہ اور اس کا ایصال ثواب کس کو پہنچتا رہے؟ میرے والد کو پہنچتا رہے، یا میری نانا نانی کو پہنچتا رہے اس کا ایصال ثواب۔ تو جب تک وہ پانی چلتا رہے گا، لوگ جو ہے نا استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک
یہ ایصال ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. ان کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر تو وہ تکلیف میں یا اس میں ہوں گے تو وہ تکلیف ہٹا دی جائے گی اور وہ ثواب ملتے جائے گا. کتنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا عمل رکھا ہے نا. اگر آج ہم یہ عمل کریں گے نا, یہ مقافت عمل ہوتا ہے. اگر آپ کچھ اچھا عمل کرو گے نا, کل کو آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آئے گا. جیسے ہم کچھ برا کرتے ہیں, کسی کے ساتھ بہتان باندھ دیا, تو کل کو مقافت عمل ہوگا. وہ بہتان ہم پر بھی, جب تک ہم مر نہیں جاتے ہم تب تک نہیں مریں گے جب تک ہم اس گناہ میں, اس بدعت میں, اس چیز میں مبتلا نہیں ہو جاتے جو ہم نے بہتان باندھا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر ہم کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا کسی کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا رحم فرمائیں گے کہ کوئی ہمارے مرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور ہماری ایصال ثواب کے لیے کیا کرے گا, کام کرے گا. تو اگر آج ہم اپنے بڑوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, دوستوں کے لیے, کسی بھی میت کے لیے, اگر ہم ایصال ثواب کے لیے اگر ہم قرآن کی آیت بھی پڑھ کے دم کر دیتے ہیں, اگر ہم سورہ یاسین بھی پڑھ کے جو ہے بخش دیتے ہیں, تو کل کو ہماری میت کے لیے جو لوگ شامل ہوں گے, شاید کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو ہمیں سورہ یاسین پڑھ کے بخشے گا. ہو سکتا ہے ہمارے بچے یا ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا پانی کی کوئی سبیل لگوا دیں. تو نیک عمل کرتے جائیں, ثواب ملتا جائے گا. ثواب سے, نیکیوں سے دفتر بھرتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے تو کتنا زیادہ جہاد بھی رکھا ہے, اس کا ثواب, پھر اس کے بعد نماز جنازے میں شامل ہونے کے اتنے ثواب ہیں. تو یہ ثواب, یہ نیکیاں کرتے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے جائیں. اس میں ہمارا کچھ نہیں جا رہا, کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے. ویسے ہم فضولیات میں اتنا اپنا وقت برباد کرتے, تو نماز جنازے میں شامل ہو کے اپنا ذرا نیکیوں سے دفتر ہی بھر لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب مردوں کو اور میرے گھر کے مردوں کو بھی نماز جنازہ میں شامل ہونے کی اور میت کو دفنانے تک کی توفیق عطا فرمائیں, اور آپ سب لوگ بھی ان میتوں کو ایصال ثواب پہنچائیں. آمین. جزاکم اللہ خیراً, احسن الجزاء فی الدارین.